مگر جواب دے دیا مگر مفتی مکہ کے اللہ کا ولی تھا، نبی کا عاشق تھا، رات کی تنہائی میں وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور گنبد خضرا کی طرف نبی کے روضے کی طرف لو لگا کر درود پڑھتے پڑھتے اسی مصلی پہ سو گیا۔ اب جب اس کی آنکھ لگی نا تو انہوں نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا، جب آنکھ لگی تو سرکار اس کے سپنے میں تشریف لائے، سپنے میں تشریف لائے اور آقا نے فرمایا مفتی مکہ پریشان کیوں ہو، پریشان کیوں ہو؟ مفتی مکہ کا بیان ہے کہ سپنے میں آقا کی تشریف لائے تو آقا سامنے تھے، آقا کے پیچھے کوئی ایک بندہ اور کھڑا تھا، اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، اس کو پہچان میں نہیں آ رہا تھا، مگر کوئی کھڑا تھا۔ آقا نے فرمایا مفتی مکہ پریشان کیوں ہو؟ مفتی مکہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کا بیٹا، آپ کا شہزادہ عبد القادر جیلانی بغداد سے آئے ہیں، انہوں نے مجھے ایک سوال کیا، اس کا جواب نہیں مل رہا، اس لیے پریشان ہوں۔ تو آقا نے فرمایا کیا سوال کیا عبد القادر؟ تو مفتی مکہ سوال سنا رہے ہیں کہ جب آپ کو آخری غسل دیا گیا تو جب غسل کا پانی جسم اقدس پہ ڈالا گیا تو وہ پانی جب جسم سے الگ ہوا تو پانی کہاں گیا، اس پانی کا کیا ہوا؟ تو مفتی مکہ نے جب سوال سنا ہے تو سرکار نے مفتی مکہ سے کہا مفتی مکہ اس سوال کا جواب تجھے میں دوں یا میرے پیچھے جو کھڑا ہے ذرا تاکہ اس سوال کا جواب تجھے میں دوں یا میرے پیچھے جو کھڑا ہے وہ دے۔ مفتی مکہ کا بیان ہے پیچھے کوئی کھڑا تھا مگر چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے جواب چاہیے، آپ دے چاہے پیچھے والا دے۔ تو سرکار نے پیچھے والے کو اشارہ کیا، اب پیچھے والا جواب سنا رہا ہے۔ جواب کیا سنا رہا ہے؟ جواب سنا رہا ہے کہ مفتی مکہ جا کے عبد القادر سے کہتے نا کہ اس پانی کو اللہ کے حکم سے فرشتے آسمان پہ اٹھا لے گئے اور اس کا بادل بنایا گیا، اب وہ بادل اللہ کے حکم سے جہاں جہاں برسا اس کے ایک ایک بوند پر اللہ نے مسجدیں تعمیر کرا دی۔ پتہ چلا ہماری اس ایریے میں اگر کوئی مسجد ہے تو یقیناً یہ ہمارا ایمان عقیدہ کہتا ہے، یقیناً یہاں اس گوسالے کا ایک بوند ضرور گرا ہے، تبھی اللہ نے مسجد بنا دی۔ جہاں جہاں وہ بوند گرا ہے ہر بوند پہ اللہ نے مسجدیں تعمیر کرا دی۔ جواب کیا؟ ارے بولیے جواب ملا؟ سپنا ٹوٹ گیا، سپنا ٹوٹ گیا۔ مفتی مکہ فجر کی نماز کے بعد غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اب آ رہے ہیں سینہ تان کے، جواب مل گیا نا، سینہ تان کے آ گیا۔ جب غوث پاک کی خدمت پہ پہنچے غوث پاک نے پوچھا مفتی مکہ جواب مل گیا؟ مفتی مکہ نے کہا ہاں حضور جواب مل گیا۔ کہا کیا جواب؟ کہ جواب یہ کہ اس پانی کو اللہ کے حکم سے اللہ کے فرشتے آسمان پہ لے گئے، اس کا بادل بنایا گیا، اب وہ بادل جہاں جہاں برسا اللہ نے اس کے ایک ایک بوند پر مسجدیں تعمیر کرا دی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں مفتی مکہ یہ جواب تجھے کس نے دیا؟ یہ جواب تجھے کس نے دیا؟ مفتی مکہ فرماتے ہیں کہ مجھے سرکار نے دیا۔ پھر غوث پاک فرماتے ہیں مفتی مکہ یہ جواب تجھے کس نے دیا؟ کہا ہاں سرکار کے سپنے میں سرکار تشریف لائے تو سرکار نے دیا۔ پھر غوث پاک فرماتے ہیں مفتی مکہ سچ بتا یہ جواب تجھے کس نے دیا؟ تو مفتی مکہ فرماتے ہیں ہاں سرکار سپنے میں تشریف لائے تو سرکار نے دیا۔ تو غوث پاک جلال میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں مفتی مکہ یہ جواب مجھے سرکار نے دیا یا سرکار کے پیچھے جو کھڑا تھا اس نے دیا؟ نہیں سمجھے؟ مفتی مکہ سپنا کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اپنے گھر میں۔ غوث پاک کہاں؟ اپنے آرام گاہ میں۔ سپنے میں کیا ہو رہا ہے؟ غوث پاک وہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ کہا کہ یہ جواب مجھے سرکار نے دیا یا سرکار کے پیچھے جو کھڑا تھا اس نے دیا؟ مفتی مکہ نے کہا ہاں سرکار کے پیچھے جو کھڑا تھا اس نے دیا، مگر آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں مفتی مکہ سرکار کے پیچھے جو کھڑا تھا وہ کوئی اور نہیں میں عبد القادر ہی تو کھڑا تھا۔ یہ مصطفیٰ کے غلاموں کا خواب ہے۔ سرکار سپنے میں آتے، ہمارا عقیدہ ہے سرکار جہاں چاہے جب چاہے تشریف لا سکتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ کیا بولیے سب کا عقیدہ ہے؟ یہ اور بات ہے کہ ہمارا گھر اس قابل نہیں، ہمارے سپنے اس قابل نہیں، ہماری محفل اس قابل نہیں تو سرکار آ سکتے ہیں، سرکار کے آنے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہاں ہم میں کمی ہے مگر سرکار آ سکتے ہیں۔ اپنے غلاموں کے، اپنے دیوانوں کے، اپنے چاہنے والوں کے سپنے میں سرکار تشریف لائے ہیں۔
ایک بہت پیارا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. ایک اللہ کے رسول کا دیوانہ، اللہ کے رسول کا مستانہ عاشق، سچا عاشق تھا، حضرت علامہ شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ نبی کے عاشق تھے، نبی کی شان میں نعت لکھتے تھے، نبی کی نعت پڑھتے تھے، نبی کی نعت سنتے تھے. نبی کی تعریف کرنا ہی اس کی زندگی کا مقصد تھا. نعت کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ ارے بولیے. نعت اسے کہتے ہیں جس لفظ سے نبی کی تعریف کی جائے نعت ہے. اب ذرا اندازہ کرو کہ جس کی تعریف کے لیے لفظ خاص ہو اس کی تعریف کتنی خاص ہوتی ہے. اندازہ کیا بس زیادہ دیر اور نہیں، تھوڑی دیر توجہ رکھیے. علامہ بوصیری نبی کا عاشق، نبی کی شان میں نعت لکھتے تھے. ایک وقت آیا کہ بیمار پڑ گیا، اور بیماری کی ہوئی کون سی؟ لقوے کی بیماری. نہ ہاتھ کام کرتا ہے، نہ پیر کام کرتا ہے، نہ جسم کام کرتا ہے، نہ زبان کام کرتا ہے، کچھ کام نہیں کرتا. لیکن دماغ اس کا کام کرتا ہے. دماغ چاہتا ہے. باقی سب سے لقوے کا اثر تھا. بستر پہ پڑے ہوئے گھر والے پریشان ہو گئے، علاج کراتے کراتے تھک گئے مگر ٹھیک نہ کر سکے. ایک وقت آیا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے. کاش میرا ہاتھ چلتا تو میں نبی کی نعت لکھتا، کاش میری زبان چلتی تو نبی کی نعت پڑھتا. مگر ہاتھ بھی نہیں چلتے، زبان بھی نہیں چلتی، کہیں اٹھ کے جا بھی نہیں سکتا. میں اس عاشق، میں اپنے نبی کی تعریف کرنے پر دل کرتا ہے مگر کیا کروں، ہاتھ نہیں چلتا، زبان نہیں چلتی، پیر نہیں چلتی، آنکھوں میں آنسو آ گئے. مگر دل میں خیال آیا کہ میرا دماغ تو چلتا ہے، میرا ذہن تو کام کر رہا ہے، کیوں نہ میں اپنے دماغ میں نبی کی نعت سیٹ کروں. ایسا بھی ہوتا ہے اپنے دماغ میں نبی کی نعت کے اشعار جوڑ. انہوں نے جوڑنے لگا دماغ میں. ایک شعر جوڑا، دو شعر جوڑا. زبان نہیں اس کی کسی کو سنا سکے، ہاتھ نہیں لکھ سکے، اپنے دماغ میں سیٹ کر سکے. ایک شعر جوڑا، دو شعر جوڑا، تین شعر جوڑا، جوڑتے جوڑتے ایک لمبی نعت ہو گئی. ذرا کہتے ہیں سبحان اللہ. ایک لمبی نعت ہو گئی. مگر اسے کیا پتا تھا؟ یہاں پر دو بات بتا. جتنے لوگ بیٹھے ہیں پڑھتے 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 کسی وقت کا پڑھا ہوا وہ جملہ نبی قبول فرما دے، ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. اللہ مانے کا کچھ سوچا نہیں تھا. یہ بستر مرد کے دماغ میں جو نعت سیٹ کر رہے ہیں، یہی نعت مدینے والے آقا قبول فرما رہے اور اسی کو پسند کر رہے ہیں. نعت ختم ہو گئی. رات آئی، جب اس کو نیند آئی تو اس کے دھوکے میں مدینے سے آقا تشریف لائے. سپنے میں آقا کیا ہوا؟ بستر پہ لیٹے لیٹے دماغ میں جو نعت سیٹ کی نا مجھے بہت پسند ہے. ذرا ایک بات سنا، ذرا ایک بات مجھے سنا. آقا نعت سننے کی فرمائش کر رہے ہیں اور آقا اپنا ہاتھ مبارک دستے قلم اس کے جسم پر پھیر رہے ہیں. تو آقا کا ہاتھ اس کے جسم سے جس حصے سے گزرتا ہے اس حصے سے لقوے کا اثر ختم ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. خلیفہ حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بیماری ختم ہو جاتی ہے. ادھر شیر کے شیر سنا رہے ہیں، ادھر آقا اپنا ہاتھ مبارک اس کے جسم پر پھیر رہے ہیں. آپ ادھر نعت پوری سنا کے ختم کی، ادھر آقا نے اپنا ہاتھ اس کے پورے جسم پر پھیر دیا تو پورے جسم سے بیماری ختم ہو گئی. اب جب آقا جانے لگے تو آقا نے ایک رومال نکالا اور فرمایا علامہ تم نے نعت پڑھی اچھے کے لیے، یہ نذرانے کے طور پر، تحفے کے طور پر میں تجھے ایک رومال دیتا ہوں. آقا نے اس کے تکیے کے نیچے وہ رومال رکھا اور آقا تشریف لے گئے. اس کی نیند ٹوٹی. ہم آپ سپنا دیکھتے ہیں؟ اتنے بڑے مجموعے میں کوئی نہیں دیکھتا. میں پوچھ رہا ہوں، جواب دیں. سپنا دیکھتے ہیں؟ ہم سپنا دیکھ رہے ہیں کوئی پلے نہیں ہے. اور جب نیند ٹوٹتی ہے تو کہاں ہوتے؟ اپنے گھر پر. ہم سپنا دیکھ رہے ہیں کہ لندن گھوم رہے، پیرس گھوم رہے، اور جب سپنا ٹوٹتا ہے تو ہم اپنے گھر پہ ہوتے ہیں کہ ہمارا سپنے کا حال ہے. اور یہ اللہ نے سپنا دیکھا. اللہ نے سپنے میں نعت سنایا اور آقا نے سپنے میں اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور اسے سپنے میں پتا چلا کہ ہاتھ سے بیماری ختم ہو رہی ہے. جب نیند ٹوٹی نا تو انہوں نے نعت کو زور دیا تو ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ زندگی میں کبھی نہیں سنی تھی. انہوں نے دماغ پہ زور دیا کہ آقا تشریف لائے، میرے جسم پر ہاتھ پھیر رہے تھے، میں نعت سنا رہا تھا، میرے جسم سے بیماری جا رہی تھی، کیا یہ سچ ہے نہ سپنا ہے؟ ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو ہاتھ اٹھ رہا ہے، پیر ہلا رہے ہیں تو پیر ہل رہا ہے، اٹھ کے بیٹھ گئے تو بیٹھا جا رہا ہے، اب چلنے لگے تو چلا بھی جا رہا ہے. اچھا پھر دماغ میں زور دیا کہ آقا نے اپنے مال بھی بول دیا.
चल कर देखे, तकिया उठा के देखे तो रुमाल भी रखा हुआ है। अब बताइए, जो साल भर बिस्तर पे पड़ा हो और रातों रात ठीक हो जाए, उसकी खुशी का कोई ठिकाना होगा? वो बहुत खुश होगा ना। फजर की नमाज के बाद अल्लामा अपने आंगन में टहल रहे, आंगन में घूम रहे, घर वालों ने देखा तो तारीफ करने लगे, हम तो साल भर इलाज कराते कराते थक गए, तुझे ठीक न कर सका, ये रात कौन डॉक्टर आ गया जो रात तुझे ठीक करके चला गया? तो अल्लामा फरमाते कोई डॉक्टर नहीं थे, वो मदीने से मदनी ताजदार आए जो मुझे रातों रात ठीक करके चले गए। कहा हुआ कैसे, जरा बता दो। तो अल्लामा ने कहा तुम तो घर वाले हो तो बता देंगे, पहले हम अपने दोस्तों को बता के आते हैं। वो कोई मुझसे नहीं मिला दोस्तों से, पहले हम दोस्तों से मिल के आते हैं। घर से निकले अल्लामा, जब अपने घर से निकले अपने शहर की गलियों से गुजर रहे थे, उसी शहर में अल्लाह का वली रहता था, मजलूम सिफत वली था, दुनिया उससे कोई ताल्लुक नहीं था, न कोई दुनिया वाले उसे पागल समझते थे, फकीर समझते थे, इग्नोर करते थे, उससे कोई ताल्लुक ना था। वो न कि कोई नहाने देखता, न कोई खाने देखता, न किसी से कोई मामला करते देखता, सिर्फ रास्ते के किनारे बैठे रहता, अल्लाह करता रहता। अल्लामा उधर से गुजर रहे थे, उसी रास्ते के किनारे वो अल्लाह का वली बैठा था। जब अल्लामा ने उसको पार किया, क्रॉस किया, तो पीछे से उस मजलूम ने, उस फकीर ने आवाज दी, अल्लामा सुनाने के तुम्हें नबी की शान में कोई नई नात लिखी है, मुझे लिखा के जा। आप समझे नहीं? समझे तो जरा बोलिए क्या कहा? सुना कि तुमने नबी की शान में कोई नई नात लिखी, मुझे लिखा के जा। तो अल्लामा ठहर गए, सोचने लगे कि नात तो मैंने लिखी है मगर किसी कागज पे नहीं लिखी और किसी को मैंने अब तक बताया नहीं, मेरे दिमाग में इसे इतने दूर कैसे पता चल गया, इस फकीर को कैसे पता चल गया? तो अल्लामा ने उससे कहा कि ठीक है तुम्हें लिखा देंगे, हम दोस्तों से मिल के आ गए। मगर फिर उसने इसरार किया, नहीं अल्लामा वो ना अभी लिखा के जा। करे लिखा देंगे, दोस्तों से मिल के आते हैं, नहीं अभी लिखा के जा। करे बोला ना हम दोस्तों से मिल के आते हैं तो लिखाते हैं। उस फकीर ने कहा अल्लामा वो ना तू अभी मुझे लिखा के जा, नहीं तो मैं ये भी कहूँगा कि वो रुमाल भी दिखा के जा जो नबी ने तुझे दिया। अब तो अल्लामा के पैर में जंजीर पड़ गई, पीछे पलट के आए, कहा यार ना तो मैंने लिखी है मगर वो दिमाग पे लिखी, कागज पे नहीं लिखी, मैंने अपने घर वालों तक को नहीं सुनाई। और ये रुमाल का मामला, नाक का मामला, ये जो कुछ भी हुआ आका के साथ सपने में हुआ, तुझे कैसे पता चला, तुझे कैसे मालूम? उस फकीर का जवाब जी जी ये एक दो आदमी के जी कहने से मैं नहीं सुनाता, सारे लोग सारे लोग उसने सपने में आका को नाम सुनाया, आका ने उसे रुमाल दिया। काफी दूर उस फकीर को कैसे पता चलता? जब अल्लामा ने उससे पूछा तुझे कैसे पता चलता, तो उस फकीर का जवाब सुन लेंगे। मेरी एक बात मानिए, सिर्फ एक बात मानिए, ओ यहाँ पर ये नहीं है मानिए, सिर्फ 10 आदमी 100 रुपया करके मदद से मेरे हाथ में कारी साहब तो आपने 5000 500 1000 जो कुछ भी वो आपसे दिया, मैंने 100 रुपया का सवाल किया, 100 रुपया जिसकी कोई हैसियत नहीं, सुबह बाजार जाते हैं चाय पानी कैसे हो जाता है पता भी नहीं चलता, सिर्फ 100 रुपया अपनी कब्र की रोशनी के लिए नबी के घर में, सिर्फ 100 रुपया, वो भी 10 आदमी से ज्यादा नहीं लगेगा मामला दुनिया मुसर्रत के फूलों से वीरानी दुनिया मुझे भी सजाने को जी चाहता है, मुसर्रत के फूलों से वीरानी दुनिया। बहुत करीब माशाल्लाह समाज कीजिए के मुसर्रत से वीरानी दुनिया के मुसर्रत के फूलों मुसर्रत के फूलों से वीरानी दुनिया
مجھے بھی سجانے کو جی چاہتا ہے، انہیں خواب میں دیکھ کر اپنا سویا، انہیں خواب میں دیکھ کر اپنا سویا، مبتر جگانے کو جی چاہتا ہے، انہیں خواب میں دیکھ کر اپنا سویا۔ ایک عاشق رسول کی دل کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ آج جب ہم سجدے سجدتے ہیں تو آنکھوں میں کاجل لگاتے ہیں، لیکن عاشق رسول اپنی آنکھوں میں کیا لگانا چاہتا ہے؟ سماعت کیجیے ذرا اپنے شریف کہتی ہے سبحان اللہ، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ بہت سارے سرمے لگائے ہیں ہم نے، مگر اب میرے دل کی یہ آرزو ہے، بہت سارے سرمے لگائے ہیں میں نے، کہ بہت سارے سرمے بہت سارے سرمے لگائے ہیں میں نے، مگر اب میرے دل کی یہ آرزو ہے، مدینے میں جو دھول اڑتی ہے اس کو، مدینے میں جو دھول اڑتی ہے اس کو نظر میں لگانے کو جی چاہتا ہے، یا رسول اللہ زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ آپ کو موقع ملے کہ اپنی من مرضی جگہ پہ گھر بنائیں تو ہم کہاں بنائیں گے؟ کشمیر میں بنائیں گے، لندن میں بنائیں گے، پیرس میں بنائیں گے، جو جگہ خوبصورت جگہ ہیں اسی پہلے سے اختیار کریں گے، لیکن ایک عاشق رسول اپنا گھر کہاں بنانا چاہتا ہے؟ اس شعر میں سماعت کریں، ذرا کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کہ نہ کشمیر پیرس میں گھر کی تمنا، فقط یہ خواہش ہے میری مولا، نہ کشمیر پیرس میں گھر کی تمنا، نہ کشمیر پیرس میں گھر کی تمنا، فقط یہ خواہش ہے میری یہ مولا، جہاں سے نظر آئے آقا کا روضہ، جہاں سے نظر آئے آقا کا روضہ، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، جہاں سے نظر آئے آقا کا روضہ۔ کربلا میں ایک ننھا مجاہد بھی تھا جسے ہم آپ حضرت علی اصغر کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت علی اصغر کربلا میں رو رہے تھے تو لوگوں نے سوچا کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے اس لیے رو رہے ہیں، لیکن محبت والوں نے سوچا کہ آل نبی ہیں، یہ دنیا کے پانی کے لیے نہیں رو رہے، ہاں شہادت کا پانی سے چاہیے اس لیے رو رہے ہیں۔ حضرت علی اصغر رو کے اپنے بابا سے امام حسین سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں رو کے، شاعر کی زبانی سماعت کیجیے ذرا ایک بار دل سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کہ میرے سب برادر چلے سوئے جنت، مجھے بھی تو مل جائے جام شہادت، میرے سب برادر چلے سوئے جنت، میرے سب برادر میرے سب برادر چلے سوئے جنت، مجھے بھی تو مل جائے جام شہادت، کہا اپنے بابا
माशाल्लाह। कहाँ तक गया था? 30 के स्टेशन में है। अच्छा चलिए माशाल्लाह। चलिए आपसे मैंने 10 मांगा, आपने 30 तक पहुँचा। अल्लाह ताला आपकी इस दान को कबूल फरमाए। देखिए मैंने कहा कि यही चीज़ है जो आपके काम आने वाली है। बाकी दुनिया में आप दौलत क्या करेंगे? सांस टूट जाए सारी दौलत यहीं की धरे रह जाएगी। इस दौलत पे दुनिया वाले, अपने रिश्तेदार, अपने खानदान वाले क्या सलूक करेंगे इस दौलत के साथ, कोई पता नहीं। आप देखते हैं जवान बेटा बूढ़े बाप को कब्र में उतार के आता है, और एक हफ्ते के बाद अगर उसी जवान बेटे की शादी लगती है ना तो अपने दरवाजे पे डीजे बजाता है। अब बाप भूल गया, अब बाप की कोई कदर नहीं। अब बाप कब्र में है, इस हाल में है, बेटे को कोई परवाह नहीं। जवान बेटा बाप को दफनाने के बाद आता है, जुए के अड्डे पे बैठ जाता है, शराब की भट्टी पे बैठ जाता है। इन जवानों के लिए, अपने इन बच्चों के लिए, इन घर वालों के लिए आपने अपनी आखिरत खराब कर दी, अपने कब्र को बर्बाद कर दिया, अपने आखिरत को बर्बाद कर दिया। साहिब खाली हाथ दुनिया से न जाओ, कब्र में जाओ तो अपना पूंजी खुद अपने हाथ में लेकर जाओ, जमा करके जाओ। किसी पे भरोसा नहीं करना। क्या समझते हैं आप? आपको लगता है कि आपका बेटा आपसे मोहब्बत करता है, आपको लगता है कि बीवी सच्ची मोहब्बत करती है, आपको लगता है कि भाई सच्ची मोहब्बत करते हैं, आपको लगता है कि घर वाले सच्ची मोहब्बत करते हैं। नहीं, गलत है, ये धोखा है, धोखा। सच्ची मोहब्बत आपसे हमसे कोई नहीं करता। अगर सच्ची मोहब्बत आपसे हमसे कोई करता है तो मेरा परवरदिगार करता है, जो रोज पुकार पुकार के कहता है मेरे बंदे कहाँ भटक रहा है, किधर दिल लगा लिया, किससे मोहब्बत कर बैठा, मेरे पास आ जा, मैं तो तुझसे 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला हूँ। मगर हम आप है कि उसी खुदा को नाराज कर बैठे हैं, उसी खुदा से दूरी इख्तियार कर ली है। साहिब किसी पे भरोसा नहीं है। अच्छा आपको लगता है कि मरने के बाद आपके बेटा, आपका पोता, आपका खानदान आपकी रियायत करेगा, आपका ख्याल करेगा? आपको लगता है? नहीं। अब जब तक जवान रहता है, जब तक जिसमें ताकत रहती है, आप घर वालों के लिए कमाते हैं, काम करते हैं, तब तक आपकी इज्जत होती है, आपसे मोहब्बत करते हैं। बेटा भी बाप कहकर पुकारता है, बीवी भी मोहब्बत से पास बैठती है। लेकिन जिस दिन बूढ़े हो जाते हैं, हड्डियाँ कमजोर हो जाती है, कमर टेढ़ी हो जाती है, तो बेटा भी मुँह फेर लेता है, बीवी भी दूर भागने लगती है, कोई कदर नहीं आता। अभी तो मरे नहीं है, अभी तो सिर्फ बूढ़े हुए हैं। तो ये हाल है, तो दुनिया वाले मुँह फेर लेते हैं। जिस दिन मरेंगे कब्र में रख के आएंगे, 3 बार वहीं मिट्टी डालेंगे, वहीं पर हाथ झाड़ कर खा लेंगे, कोई आपका पूछा नहीं होगा। हाँ, ये मदरसे, ये मस्जिद, ये खुदा के रास्ते पे दिए हुए आपका एक एक पैसा वहाँ पर आप हमारी और आपकी निगाहों का फर्क है। अब आइए इस बात को मैं मुकम्मल करूँ कि अल्लामा ने उस बुजुर्ग से, उस भिखारी, उस फकीर से पूछा कि नात तो मैंने लिखी है मगर दिमाग में लिखी है, और रुमाल जो आका ने मुझे दी है तो सपने में दी है, तुझे कैसे पता चल गया? तो उस फकीर ने जवाब दिया, उस अल्लाह के वली ने जवाब दिया कि अल्लामा तुझे नहीं मालूम, सरकार कहीं जाते हैं तन्हा नहीं जाते, गुलामों को साथ ले जाते हैं, सरकार कहीं जाते हैं तन्हा नहीं जाते, खातिर साथ ले जाते हैं। कल रात जब सरकार तेरे सपने में आए थे और तू सरकार को नात सुना रहा था और सरकार तुझे शिफा दे रहे थे, तो सरकार के पीछे गुलाम बन के मैं भी घूम रहा था। क्या पता चला? सरकार आ सकते हैं, और सरकार के सत्य, सरकार की बात तो बड़ी है, सरकार के सत्य, सरकार के गुलामों में इतना पावर है, इतना पावर है। एक अल्लाह के वली है हजरत शाह फतहुल्लाह अशरफ, इंतकाल हो गया। अल्लाह के वलियों का वक्त इंतकाल होता है, इंतकाल हो गया। मुरीदों ने जनाजा उठाया, कांधे पे ले गए। जब कब्रिस्तान जा रहे थे, रास्ते जिस रास्ते से जा रहे थे, तो उसी रास्ते में एक गैर मुस्लिम हिंदू औरत की दुकान थी। उस औरत ने पूछ लिया कि किसका जनाजा है? कहा कि हमारे पीर साहब का जनाजा है। तो हिंदू औरत ने कहा कि पीर साहब है तो मंगल को क्यों मरा? वो दिन था मंगल का। क्या कहा कि पीर साहब है तो मंगल को क्यों मरा? वो जुमा को मरता। इतना सुनना था, पीर साहब चारपाई में उठ के बैठ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चारपाई में उठ के बैठ गए। कामड़ी को चारपाई वापस करो, जुमा ही के मरद का वापस करो। चारपाई वापस लाया। मंगल गया, बुध गया, जुमेरात गया, जुमा के दिन खुद नहाए, खुद वजू किए, खुद कफन पहने और उसी चारपाई पे लेट गए और कहा मुरीदों अब ले चलो। जरा बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उसी रास्ते से जा रहे थे,
جب اسی عورت کی دکان کے سامنے پہنچے نا تو پیر صاحب چارپائی سے صرف سر اٹھائے اور اٹھانے کے بعد اس عورت سے کہا بیٹی تسلی کر لے آج جمعہ ہے نا، آج تو جمعہ ہے نا، آج تو تجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ عورت چیخ پڑی اور کہا بابا جا تو رہے ہو مگر جانے سے پہلے مجھے مسلمان تو کر کے جا۔ سبحان اللہ۔ اس کسی نے پوچھا اس عورت سے آخر تجھے کیا پتا چلا کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی؟ اس عورت نے کہا میں تو بس اتنا سمجھا کہ جب مصطفیٰ کے غلام میں اتنا پاور ہے تو مصطفیٰ میں کتنا پاور ہے۔ مثال مصطفیٰ کے غلام کا پاور اللہ اکبر۔ آج کی دنیا علم دینے کے لیے، پڑھانے کے لیے ذریعہ کیا بنایا؟ اسکول ہے، کالج ہے، انسٹیٹیوٹ ہے، یونیورسٹی ہے، بڑے بڑے سنستھا کھول کے رکھے پڑھانے کے لیے، مگر اللہ کے ولیوں کا ایک قافلہ ایسا بھی گزرا جو کسی کو بھی سینے سے سینہ لگا کے سارا علم اس کو سینے میں ڈال دیا۔ بے شک ایک اللہ کے ولی کا واقعہ، لاسٹ واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک اللہ کے ولی ایک محلے میں جاتے تھے، پیر صاحب اس پورے محلے میں ان کے مریدین تھے۔ اسی محلے میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی، اس کا ایک ننھا سا بچہ تھا۔ اس عورت کے دل میں تمنا تھی کہ میرا بیٹا بھی پیر صاحب کی طرح بنے، میرا بیٹا بھی پیر صاحب کی طرح بنے۔ اس کے دل میں تمنا تھی۔ سوچا کہ جب اگلے سال پیر صاحب آئیں گے تو میں اپنے بیٹے کو پیر صاحب سے مرید کراؤں گی۔ بیٹے کو پریکٹس کرانے لگے، ہوم ورک کرانے لگے۔ بیٹا جب پیر صاحب آئیں گے تو پیر صاحب کے سامنے جانا اور جا کر کہنا کہ السلام علیکم پیر جی مجھے مرید بنا دو۔ بات سمجھ رہے؟ جی جی کیا کہنا؟ پیر جی مجھے مرید بنا دو۔ سب کو یہی رٹایا، یہی سکھایا، اسی کو پریکٹس کرایا۔ جب سال کے اخیر میں پیر صاحب محلے میں آئے اور اعلان ہوا کہ پیر صاحب آ گئے ہیں، محلے کے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، اس عورت نے اپنے بچے کو سجایا اور سجانے کے بعد خوب اچھا لباس پہنائی اور پہنانے کے بعد اس کو اپنے دروازے پہ لے کے بیٹھ گئی۔ جب پیر صاحب کا قافلہ، مگر پیر صاحب کا چمکتا دمکتا چہرہ دیکھا، روح والا چہرہ دیکھا اور اس کے ساتھ بھیڑ کافی لوگوں کی تعداد دیکھی تو بچہ گھبرا گیا۔ ننھا سا دل ہوتا ہے، بچہ گھبرا گیا اور گھبرانے کے بعد بچہ جا کے بولا السلام علیکم، لیکن اگلا جملہ اس نے الٹا بول دیا۔ بولنا تھا پیر جی مجھے مرید بنا لو، بچہ بول دیا مرید جی مجھے پیر بنا لو۔ کیا بول دیا؟ مرید جی مجھے پیر بنا دو۔ اب پیر صاحب کو یہ جملہ بچے کا بڑا پیارا، بہت پسند آیا۔ پیر صاحب نیچے بیٹھے، اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا بیٹا مجھے نسل بعد نسل میرے خاندان سے جو کچھ بھی علمی دولت میرے سینے میں ہے لے میں تیرے سینے میں آج ڈال دیتا ہوں، تاکہ گواہ کہ جب وہ بچہ بڑا ہوا تو وقت کا ولی بن کے ابھرا، آج بھی اس کے مزار پہ ہزاروں لوگوں کی بھیڑ ہے۔ اللہ کے ولیوں کا پاور ہے، تو جب اللہ کے ولیوں کا یہ پاور ہے تو نبی کا پاور ہے۔ یقیناً ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، مگر ہمارے اندر کمزوری بھی ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے کردار، اپنے کیریکٹر کو ٹھیک کرنا چاہیے، سدھارنا چاہیے، تاکہ آج دنیا جو بھی جہاں سے آوارہ کھڑا ہوتا ہے اور نبی کے سامنے گستاخی کر دیتا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ ہمیں آپ کو دیکھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما گئے ہیں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہر بڑے کی پہچان چھوٹا کراتا ہے، باپ کی پہچان بیٹا کراتا ہے، استاد کی پہچان شاگرد کراتا ہے، پیر کی پہچان مرید کراتا ہے، امام کی پہچان مقتدی کراتا ہے، گرو کی پہچان چیلا کراتا ہے اور نبی کی پہچان امتی کراتا ہے۔ کیا ہم اور آپ اس طرح ہیں کہ ہمیں اور آپ کو دیکھ کے دنیا ہمارے نبی کی تعریف کرے؟ نہیں ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب نبی کا امتی گزرتا تو دنیا دیکھ کے کہتی کہ جب امتی اتنا اچھا ہے تو نبی کتنا اچھا رہا ہے۔ آج یہ وقت ہے کہ ہمیں اور آپ کو دیکھ کے دنیا ہمارے نبی کے انگلی اٹھائے، چاہے وہ اپنے کردار کیریکٹر کو سنوارے۔ بس میں ان چند باتوں کے ساتھ آپ تمام حضرات سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ مولا تعالیٰ ہم سبوں کی حاضری کو قبول فرمائیں اور آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائیں۔ مدرسہ کھولتے ہیں کہ اس کو دل و جان سے آگے بڑھائیں، کیونکہ یہ مدرسہ ہی ہے جو آپ کی دینی ضرورت پوری کرتا ہے، یہ مدرسہ ہی ہے جو آپ کو مسجد میں امام دیتا ہے، یہ مدرسہ ہی ہے جو آپ کے موت کے وقت کام ہوتا ہے۔ ہر معاملے میں مدرسے کام ہوتے ہیں، اگر مدرسے نہ ہونا تو دین ختم ہو جائے گا۔
دین ختم ہو گیا۔ تاریخ میں ہے کہ اسپین میں جب اسلام مسلمانوں پر زوال آیا تو سب سے پہلے وہاں سے مدرسے ختم کیے گئے۔ ان مدرسوں کو آپ آگے بڑھائیے اور خوب دل و جان سے اس میں دان دیجیے، اس کی ترقی کیجیے، تاکہ یہ آج مدرسہ ہے، آگے جا کے دارالعلوم بنے، پھر جامعہ بنے۔ میں رب سے پھر سے دعا